اس بازم کی رونق ہمارے سرپرست اعلیٰ مہمان خصوصی شیخ مشائخ حضرت پیر سید آل حبیب علی خان صاحب دیدہ محتو سجادہ نشین اجمیر شریف، بانی محفل حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب دیدہ محتو، میرے نہایت ہی محترم جناب پیر سید صابر حسین شاہ صاحب، میرا شریف میں مجھے شاید 1 یا 2 سال آگے تھے، میں 70 میں داخل ہوا اور شاید میرے خیال میں یہ 69 میں داخلہ لے چکے تھے۔ وہاں سے ہمارا یہ تعلق ہے، اور میرا شریف کے فیض کی بات کر لیں ماشاءاللہ، مسجد کی اس حال کا ایک بہت بڑا حصہ حضور ضیاء الامت کے فیض سے روشن ہونے والی شمع سے جاگا۔ دین و ملت کی ضیاء، مجھے نبی صاحب سن 83 کا وہ وقت بھی یاد ہے جب میں یہاں کتابت کے حوالے سے یہاں آیا، ہری پور ایبٹ آباد مانسیرہ میں نام کا کوئی ایسا سکون نہیں تھا جس میں عربی یا اسلامیات کی پوسٹ پر اہل سنت کا کوئی آدھے کرے، لیکن سلام کریں بھیرا کی اس چھوٹی سی بستی میں علم مصطفیٰ کا چندستان سیراب کرنے والی ہستی ضیاء الامت، یہ آپ کیا ہری پور، کیا مانسیرہ، کیا ایبٹ آباد، کیا پشاور، کیا ڈیرہ اسماعیل خان، پنجاب تک ہر ضلع وہاں اس کا جواب نہیں۔ مظفر آباد میں چلے جائیں، جس سکول میں بھی جائیں گے عربی اور اسلامیات کی پوسٹ پر دارالعلوم محمد قفص محمدیہ غوثیہ میرا کال ہے آپ کو اللہ رب العزت اس فیض تا قیامت جائے۔ میں سلامی عقیدت عرض کر رہا تھا، سٹیج پر تشریف فرما مشائخ اور علماء کی خدمت میں پیر سید صابر شاہ صاحب کے پاس داعیے محفل منتظم محفل پیر سید امجد حسین شاہ صاحب دیدہ محتو، اور بھیرا شریف سے ہی اس محفل کے مہمان خطیب حضرت علامہ پیر طریقت مولانا محمد اسلم رضوی صاحب دیدہ محتو، دیگر تمام علماء مشائخ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت یہ ہے کہ وقت کی تناظم کو دیکھا جائے تو میرے لیے کوئی مربوط گفتگو کرنے کی فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ میں مہمان خطیب اور آپ کے ذریعے زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ جا رہے ہیں ہمارے مہمان باہر ناز خان جو تھے لاہور سے آئے تھے، میں ان کی خدمت میں اپنی محبت کے جذبات کا اظہار سب کچھ سمجھتا ہوں۔ ایک عرصے کے بعد اس ہزارہ میں حضور کی صدا خوانی بڑے خوبصورت انداز میں سنی، اور کیوں نہ انداز اچھا ہو، کلام پڑھا تو یا جامی کا پڑھا یا حضرت کا پڑھا، اور بڑا خوبصورت انتخاب تھا۔ چونکہ یہ کانفرنس تھی، وگرنہ میں عرض کروں گا یہاں محفل سجانے والوں کو صرف محفل نعت میں ان کو بلا کر اعلیٰ حضرت کا کلام سننے کا اگر انتظام کیا جائے تو شاید بہت بڑی اچھی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے، میں صرف حاضری لگوانے کے لیے قرآن مقدس کی جس آیت کا جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ کروں گا، ایک دو چھوٹی احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اپنی سوچ کے مطابق ختم نبوت کی جو اہمیت ہے
ملت اسلامیہ کی بقا، اس کے فروغ اور اس کے عروج کے لیے ختمہ نبوت کے عقیدہ کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کے حوالے سے دو چار بات اب خدمت میں عرض گزار کروں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پہلے عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت میں سب سے بلند مرتبہ، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا اور سب سے آخری نبی، سب سے اس عقیدے پر قرآن بھی گواہ ہے، احادیث بھی گواہ ہیں، صحابہ کرام کا عمل گواہ ہے، صدیق اکبر اور ان کے جھنڈے کے نیچے بے شمار صحابہ کرام کی قربانیاں گواہ ہیں، قربانیاں۔ پھر برے صغیر میں ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، اہل سنت والجماعت کے عوام کی کوششیں، ان کی قربانیاں وہ گواہ ہیں کہ ہمیشہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے راستے میں حضور کے غلاموں نے اپنی جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی وقت آئے، یہ جب سے خصوصاً 74 میں آئین پاکستان بنا، 73 میں بنا، 73 میں، اور پارلیمنٹ میں حکومت وقت نے ہمارے علماء، مشائخ، عوام، قبلہ پیر صاحب موجود ہیں 74 کی تاریخ ختم نبوت میں، وہاں ہم بھی شامل تھے، ہم بھی شامل، اور میرا شریف کا کردار اس حوالہ سے اپنی جگہ پر منفرد اور ممتاز ہے، منفرد۔ اس وقت جو سجادہ نشین ہیں حضور امین حسن ضیاء الامت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، انہوں نے صرف قیادت نہیں کی بلکہ ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ رب العزت کا کرم تھا کہ انہوں نے محفوظ فرمایا، اور وہ آج تک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی سٹیج پر جلوہ نما ہو کر حضور ضیاء الامت کے فیض کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ اس طرح آپ کے تمام وابستگان بھی جہاں بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس قریہ میں ہیں، جس سٹیج پر ہیں، بحمدللہ۔ سٹیج سیکٹری صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ یہ مسجد، یہ آستانہ، اگر ناموس صحابہ کی بات ہو، ناموس اہل بیت کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، میں تھوڑا سا اگر اس کی تنقید کر دوں اور اگر قبول فرما لیں، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت اصل میں یہ ناموس رسالت کی جو ہے ایک شمع ہے، اور صحابہ کی عظمتوں اور ناموس کی حفاظت کرنا، اہل بیت کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، گویا کہ یہ شان رسالت کی حفاظت، کیونکہ یہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، یہ علیحدہ، کیونکہ اس رسالت کا فیضان پہنچانے والے، قبول کرنے والے، خدمات پیش کرنے والے، بلکہ اس رسول کی رسالت کے سچے سچے ظاہر باہر اصلی گواہ حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت، جو ان کے حوالے سے ذرا بھی کوئی ڈنڈی مارتا ہے وہ صحابہ کی شان نہیں گھٹاتا، وہ اہل بیت کی شان نہیں گھٹاتا، اصل میں وہ عظمت رسالت پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں محتاط بھی رہنا چاہیے، چوکنا بھی رہنا چاہیے، دیکھنا بھی چاہیے کہ کس کی محبت میں نعرے لگا کر ان ہستیوں کے حوالے سے جو ہے وہ زبان درازی کی جاتی ہے اور تانا زنی کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں نے کہا تقریر نہیں کرنی، صرف حاضری لگوانی ہے، تو اس آیت میں عالم ارواح میں رب نے جب سارے نبیوں اور رسولوں کو کے ارواح کو اپنی بارگاہ میں پیش کر کے حضور کی رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ وَإِذْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ
مصدق قرآن کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جتنے نبی اور رسول اس نے بھیجنے ہیں وہ پہلے آئیں گے، ثم جاءکم رسول، سارے رسولوں اور نبیوں کے بعد خاتم النبیین تشریف ثم ثم یہ ثم کا لفظ تراخی کے لیے ہے، بعد میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی اور رسول آئے وہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے آئے، اور وہی نبی اور رسول سچا ہے مصدق لما معکم، جس کی نبوت اور کتاب کی تصدیق میرا مصطفیٰ کرے میرا، اور مصطفیٰ جب اپنے بعد کہہ جائیں کہ لا نبی آبادی تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب میں نے عرض کیا کہ ایک حدیث کی برکت کے لیے میں عرض کروں گا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، آپ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، قد لا نبی آبادی بلا رسول، لا رسول آبادی بلا نبی، کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ یقیناً منقطع ہو چکا، میرے بعد نہ کوئی کسی قسم کا نبی آئے گا نہ ہی کوئی رسول، میرے بعد کسی قسم کا، یہ لا نبی اور لا رسول یہ نکرہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور نکرہ تعمیم کے لیے ہوتا ہے، معنی ہے کوئی کسی قسم کا بروزی ذلی کسی قسم کا نہ رسول آ سکتا ہے نہ نبی آ سکتا ہے، کیونکہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ میری ذات پر ختم ہو چکا ہے، میری ذات پر ختم ہو چکا ہے۔ دوسری حدیث راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سَيَكُونُ ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ میری امت میں میرے بعد میرے زمانے سے لے کر قیامت تک 30 جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے گے، 30، ہر ایک گمان یہ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی بن کر آیا ہے۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں، دلوں کی تختیوں پر میرا یہ ارشاد نقش کر کو کوئی بھی دعویٰ کرے میرے بعد جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ آنا خاتم النبیین ولا نبی آبادی، میں سب نبیوں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی میرے بعد کوئی۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی 2-3 شعروں میں علامہ اقبال نے بھی سمجھایا ہے، اور جو کلام اعلیٰ حضرت کا ہے اس کا اپنا مقام ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اقبال، پس خدا برما شریعت ختم کر، پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ پس خدائے پاک، پس خدا برما شریعت ختم کر، ہمارے رب نے ہمارے اوپر شریعت ختم کر دی، جو آخری شریعت ہے وہ شریعت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ ہے۔ پر رسول ما رسالت ختم کر، اور ہمارے رسول پر رسالت کا سلسلہ ختم کر، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں رونق ازما محفل ایام رہا، رونق ازما، واقعی یہ رونق لگی، رونق ازما محفل ایام رہا، جب تک یہ گردش زمانہ رہے گی، سورج طلوع ہوتا رہے گا، راتیں آتی رہیں گی، لوگ زمین پر رہیں گے، کائنات میں اگر رونق کے چراغ جلیں گے تو مصطفیٰ کے غلاموں کے وجود سے جلیں گے۔ رونق
از ما محفل ایام را او رسول را ختم ما اقوام را او رسول را ختم ما اقوام را ہمارا رسول رسولوں میں سے آخری رسول ہے اور ہماری یہ ملت ہماری یہ امتوں اور ملتوں میں سے آخری امت اور آخری ملت ہے ہمارے پاس کوئی اور نہ ملت آئے گی نہ ہی امت آئے گی اور ہمارے رسول کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا رسول نہیں آئے گا آگے فرماتے ہیں لا نبی آبادی لا نبی آبادی ذی احسان خدا است حضور کا یہ فرمان یہ بھی خدا کا بڑا احسان ہے کہ حضور اپنی زبان سے فرما گئے کہ لا نبی آبادی لا نبی آبادی ذی احسان خدا است پردہ ناموس دین مصطفیٰ یہ ہے اہمیت عقیدہ ختم نبوت کی ناموس دین مصطفیٰ کی ناموس عزت احترام بقا استقامت استحکام یہ ساری مرکوز ہے اس ایک عقیدہ میں جو عقیدہ ختم نبوت اس میں اگر ذرا بھر بھی حرف آ جائے تو پھر دین مصطفیٰ کی ناموس محفوظ نہیں رہے محفوظ آپ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے دین کی ناموس پر حرف آئے نہیں ہماری اولادیں ہماری ماں باپ کیا حسان نے کہا تھا کہ ان ابی و امی و ارضی من ارض محمد کیا ہے بتاؤ من ارض محمد بتاؤ میرا ماں میری باپ میری جان میری اولاد مصطفیٰ کی عزت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ پردہ ناموس دین مصطفیٰ اور پھر آگے آخر میں کہتے ہیں قوم را سرمایہ قوت عزو قوم را سرمایہ قوت عزو حفظ سر وحدت ملت عزو ختم نبوت کا ہی وہ عقیدہ ہے جس سے حضور کی قوم کو طاقت کی دولت مل سکے طاقت دیکھ نہیں یہ بھی وہ ارشاد فرما رہے تھے یہ ختم نبوت کے لیے نکلنا وہ طاقت ہے کہ بڑے بڑوں کو کوئی تو ناقصان کہہ رہے تھے جیسا کہ سیکٹری کہہ رہے تھے کہ بڑے چیف جسٹس کو بٹھا نہیں دیا بلکہ پنجابی میں کہیں تو لمحہ پا دیا بٹھا نہیں دیا لمحہ پا دیا یہ قوت ہے یہ ہے ختم اور پھر سارے اکٹھے سر حفظ سر وحدت ملت عزو کہ حضور کی امت کی کیا ہے وحدت اتفاق اور اتحاد کا راز عقیدہ ختم نبوت میں اگر ختم نبوت کی حفاظت کرو گے بحیثیت امت تم متحد رہو گے اور آخر میں دو تین شعر اعلیٰ حضرت کے بھی آپ فرماتے ہیں اللہ آتے رہے انبیاء آتے رہے انبیاء کما قیل لہم آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم آتے رہے کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی آئے ترجمہ انہا پیڑا لکھے رہے علاج یہ ہو جانا پیڑا لے علاج اتنا پیڑا لے علاج جی مجھے کئی کو کہنے کہ میرے کا ایک آدمی کہہ رہا تھا فارغ کہ ہم بریلی نہیں ہیں بریلی مذہب تو کوئی نہیں اگر اس معنی میں کہا ہے تو معقول بات ہے لیکن بریلی والے سے تعلق نہیں ہے یہ مدرس مدرس سینئر پیر صاحب کے خلفاء میں سے بیٹھے ہیں پیر صاحب نے دارالعلوم کے مقاصد تاسیس کی جو تختی لکھائی وہاں جلی حروف میں لکھا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے فارغ علماء کا مذہب و مسلک وہ ہوگا جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت عشق محبت یہ حزبی ہے یہ خلیفے ڈیرہ والوں کے ہیں اور ہیں
شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے وہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ پیروں کی خدمت میں سیدوں کی خدمت میں معذرت کے ساتھ کچھ سید آج کل کہتے ہیں ہم اولاد علی ہیں، ہمیں کسی اور کی امامت رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کی میں ایک سید ہمارے دور کا سید اگرچہ اس وقت وہ تشریف لے جا چکے ہیں اپنے رب کے دربار میں، لیکن عالم بے بدل عالم، شاعر ہفت زبان شاعر، ناقد تنقید پر آئے تو بڑے بڑے جعلی پیروں کے لباس اتار کر رکھ دیتا، علماء کی طرف آیا تو علماء کے وہاں سر جھک گئے، مشائخ میں ممتاز مقام جس کو لوگ پیر سید نصیر الدین گولڑی کہتے ہیں، اگر اعلیٰ حضرت کو وہ تسلیم کریں، اعلیٰ حضرت کو وہ تسلیم کریں، کیا خیال ہے پھر اعلیٰ حضرت ماننے کے قابل ہے یا نہیں؟ یہ صرف اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پیر نصیر الدین کے میرے پاس لگاتار 25 اشعار ہیں حضرت امام احمد رضا کی منقبت پر، لیکن میں 3-4 آپ کی خدمت میں ان سے منتخب کر کے لایا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں فخر ملت لائے کے سب احترام احمد رضا، فخر ملت لائے کے سب احترام احمد رضا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا، جمع نہیں کروں گا، محتشم بالغ نظر عالی مقام احمد رضا، کر گئے ارباب دل کو شاد کام احمد رضا، کر گئے ارباب دل کو شاد کام احمد رضا، دے گئے عشق کا ایک نظام احمد رضا، دے گئے عشق نبی کا ایک نظام احمد رضا، دے گئے عشق نبی کا ایک نظام احمد رضا۔ یہ شعر بڑا سننے والا ہے، ذرا آگے گول ڈالا، ذرا آگے کیا فرماتے ہیں؟ گرز علمش، گرز علمش از سر کٹ کلاہاں عارف دماغ، علماء سمجھے ہیں، گرز علمش از سر کٹ کلاہاں عارف دماغ، اعلیٰ حضرت کے علم کے جب گرز، تیر، ڈرون، راکٹ، یہ زبان نہیں ہو سکتی گرز کے لیے، جب ان کے علم کے راکٹ چلتے ہیں، بڑے بڑے ٹیڑھی گردنیں کر کے چلنے والوں کے سروں سے غرور کے بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ گرز علمش از سرے کٹ کلاہاں عارت دمار، اور آگے بڑی خوبصورت تلمیح فرمائی، فرمایا دیوئے بد خورا بندت بدنام احمد رضا، دیوئے بد خورا، جب جن کوئی دیو بد مست ہو جاتا ہے، بد مست جاتا ہے اور اس کو قابو کرنے کے لیے کوئی مضبوط جال ضرورت پڑتی ہے، تو فرماتے ہیں جب ہندوستان میں بھی دیو بد مست ہوا، دیو بد مست ہوا، تو اس دیو کو علم کی جال میں قابو کرنے والا وہ بھی امام احمد رضا ہے، وہ بھی امام احمد رضا ہے۔ دوبارہ سنیں، آپ ترجمہ سن لیا ہے، اب شعر سنیں، فرماتے ہیں گرز علمش از سرے قد کلاہاں عارف دمار، گرز علمش از سرے قد کلاہاں عارف دمار، دیوئے بد خورا بندت بدام احمد رضا۔ اور آگے فرماتے ہیں چھا گیا تیرا سلام جانے رحمت ہر طرف، چھا گیا تیرا سلام جانے رحمت، مصطفیٰ جانے رحمت، جی چھا گیا تیرا سلام جانے رحمت ہر طرف، تیری روح پاک پر لاکھوں سلام۔ یہ نصیر الدین نصیر گولڑی کہہ رہے ہیں، سیدو اعلیٰ حضرت کو پہچانا، ہندوستان میں ناموس رسالت ہو، ناموس صحابہ ہو، ناموس اہل بیت ہو، ناموس ولایت ہو، ناموس قرآن ہو، ناموس ختم نبوت ہو، اس وقت جس استقامت، بہادری، جرأت کے ساتھ علم کی
گرد دے کر میدان میں بندہ اترا، اس کو لوگ احمد رضا کہتے ہیں، اس کو لوگ امام احمد رضا کہتے ہیں۔ چھا گیا تیرا سلام جانی رحمت، ہر طرف تیری روح پاک پر لاکھوں سلام احمد رضا۔ اور پھر کہتے ہیں جانوں دل سے، ذرا ادھر بھی بتا رہے، جانوں دل سے حلقہ اصحاب کے حلقہ بگوش، والا حضرت کون ہے؟ جانوں دل سے حلقہ احباب کے حلقہ بگوش، اہل مصطفیٰ کے بھی ہیں غلام احمد رضا، اہل بیت مصطفیٰ کے بھی ہیں غلام احمد رضا۔ اور آگے ایک شعر پہلا مصرع پڑھ کر آپ کو بھی حیرت ہوگی، میں بھی حیران ہوا، لیکن دوسرے مصرع نے وہ گتھی سلجھا دی۔ وہ فرماتے ہیں زرتو وجہن بے وجہن سارا قلبی فارغ، زرتو وجہن بے وجہن، اس کا معنی ہے اس کو میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات کی۔ جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا دنیا سے 21 سال ہو گیا، یہ کہاں ملاقات ہے؟ یہ کہاں ملاقات؟ زرتو وجہن بے وجہن سارا قلبی فارغ، میں نے آمنے سامنے بیٹھ کر امام احمد رضا سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے میرا دل خوشی سے پھوٹ گیا، خوشی سے بھر گیا، خوشی سے معمور ہو گیا۔ جاءنی باللطف فی المنام احمد رضا، جاءنی باللطف فی المنام احمد رضا۔ کہاں ملاقات کی؟ اعلیٰ حضرت نے بڑی مہربانی کی، خواب میں میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی، خواب میں میرے پاس تشریف لے آئے۔ اور آخر میں آخری تو نہیں ہے، باہر کر طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر، آخری ہے طے کیا آخر یہ اہل نظر نے اے نصیر، ترجمان اہل سنت اے امام احمد۔ وہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آتے رہے انبیاء، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم بل خاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، اوپر سے ہوئی مہر کی اکملت لکم، اوپر سے ہوئی مہر کی اکملت لکم۔ میرا چونکہ ویسے ذوق تو شعر و شاعری سے اتنا نہیں ہے، نہ ترنم ہے نہ سر ہے، یہ بس پیپا سا گلا ہے، اور مہربانی کرتے ہیں آپ سن لیتے ہیں یا پسند فرما دیتے ہیں۔ تو ذکر مصطفیٰ ویسے سروں کا محتاج تو وہ فرماتے یہ شعر میں نے انتخاب کیے ہیں، شاید آپ نے پہلے نعت خانوں سے نہ سنے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مل کے خاصے کبریا ہو، مل کے خاصے کبریا ہو، مالک کے ہر ما سوا ہو، مل کے خاصے کبریا ہو، مالک کے ہر ما سوا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، سب تھے سب وسیلے نبی تم، تھے سب وسیلے نبی، تھے سب وسیلے نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، تم اصل مقصود خدا ہو، تھے کیا ہے پاک کرنے کو وضو تھے، مجھے لگا پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جہاں فضا، تم نماز مصطفیٰ کریم، جس طرح نماز کی اہمیت ہے اور نماز کرنے پڑھنے کے لیے کپڑے لباس جگہ بدن پاک کرنا پڑتا ہے، یہ سارے نبی آئے ہمارے دلوں کو پاک کرنے لگے، مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ حقیقت میں یہ نماز کے قائم مقام تھے جن کو دل میں بٹھانے کے لیے دلوں کو پاک کرنے کے لیے نبی آئے، کیا تھا کہ پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جہاں فضا ہو، سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو، تم اذان کا مدعا ہو۔ یہ آخری شعر بہت پیارا ناب کے استادوں کے لیے، وہ فرماتے ہیں سب تمہاری خبر تھے
تم مؤخر مبتدا، سب تمہاری خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، وما علینا۔ جزاک اللہ۔